بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ العاص اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مروی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایت مروی ہو، اس کو بے بنیاد اور بے اصل نہیں کہا جا سکتا۔ شب بارات کے حوالے سے 2 طرح کے نظریات پائی جاتی ہے۔ ایک نظریے ان لوگوں کا ہے جو اسے مکمل بدعت قرار دیتے ہیں اور اس سے متعلقہ روایت کردہ تمام احادیث مبارکہ کو ضعیف یا موضوع سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ ہے جنہوں نے اغیار کی نقالی کرتے ہوئے بہت سارے رسومات و بدعات کو بھی اس رات کی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ شب بارات میں عبادت کا بات کی جائے، امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہے یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب بارات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ مثلاً پہلے رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکتی وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کرے، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھلنے کی بشارت عطا فرمائی، جن میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات ہے۔ نیز اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ شب بارات میں ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کس قدر طویل ہوا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہوئی اور آپ کی انگوٹھی کو ہلایا تو انگوٹھی میں حرکت پیدا ہوئی، میں واپس چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ بے وفائی کرے گا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں، مگر آپ کے طویل سجدے نے مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو نہیں قبض کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔
فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے تو بخشش ماننے والوں کو بخشش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں کو رحم فرماتا ہے اور باز رکھنے والے کو ان کے حالات پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ امت کے لیے فکر مند رہنے والے ہمارے پیارے نبی شبی بارات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے۔ 15 شعبان کا روزہ ایک مسئلہ شب بارات کے بعد والی دن یعنی 15 شعبان کے روز کا ہے۔ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان الاعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے 15 کے شب میں شبی بیداری کرو اور 15ویں کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا یا عبادت کرنا فرض واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، یعنی جو کوئی کرے گا اجر و ثواب پائے گا اور جو نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کی جاتی ہے۔ میرے خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ محدثین کے ایک بڑی جماعت کی رائے ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سال انتقال کرنے والوں کے نام اس ماہ میں لکھ دیتا ہے۔ میرے خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ البتہ پوری شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 29ویں شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ مذکورہ حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماہ شعبان بلا شبہ بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔